رات کا پچھلا پہر تھا جو میری آنکھ کھلی دروازے کے کھلنے کی آواز سے۔ دروازے کی چیر کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی عورت کمرے سے باہر نکلی ہو۔ یہ کون ہے؟ میں نے دوسری طرف پلٹ کر دیکھا تو میری بہن بیڈ پر سو رہی تھی۔ پھر کمرے سے باہر کون گیا ہوگا؟ میں آواز دینے لگی، امی امی باہر آپ ہے۔ مجھے لگا شاید امی ہوں گی۔ میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا، باہر جھانک کر دیکھا۔ باہر تو امی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ تو پھر یہ کون تھا؟ تھوڑی سی اور باہر گئی برآمدے کی طرف۔ آگے صحن میں دیکھا تو ایسا لگا کہ ایک کالے رنگ کا دوپٹہ نظر آیا۔ کوئی کالے رنگ کا دوپٹہ لیے سیڑھیوں میں اوپر جا رہا تھا۔ میں پھر سے آگے بڑھی اور امی امی کہنے لگی۔ آگے جا کر سیڑھیوں میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دن امی نے بھی کالے رنگ کا لباس ہی پہنا ہوا تھا، کالے رنگ کا شلوار قمیص اور کالا دوپٹہ۔ فوراً سے میں امی کے کمرے میں گئی، کمرے کا دروازہ کھولا تو امی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف آئی اور آ کر اپنی بہن کو جگانے لگی۔ جلدی جاگو ہنا، ہنا جلدی جاگو۔ وہ کہنے لگی سب خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ ہنا، ابھی کمرے سے کوئی عورت نکل کر گئی ہے اور میں نے اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا ہے، لیکن کوئی سیڑھیوں میں تھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی بس کرو، تم بہت وہم کرتی ہو، ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے ہیں نا، اس سے تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ تم بہت زیادہ ہارر سٹوریز پڑھتی ہو، اس سے تمہیں ہر وقت یہی وہم رہتا ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ۔ میری بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ ہم نے حال ہی میں کراچی کے علاقے محمود آباد میں ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ یہ گھر جو تھا خاصا پرانا تھا۔ ہم لوگ مجبوری میں اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ جس گھر میں پہلے رہتے تھے اس گھر میں مالک مکان خود شفٹ ہو چکے تھے۔ اس مجبوری سے ہمیں یہاں پر گھر لینا پڑا۔ یہ گھر ہمیں بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ مجبوری کے تحت ہم لوگوں نے یہ گھر لے لیا۔ ابھی اس گھر میں ہماری تیسری رات تھی۔ پہلی 2 راتوں میں بھی مجھے کچھ واقعات محسوس ہوئے تھے۔ وہ واقعات ایسے تھے کہ جب ہم لوگ پہلی رات اس گھر میں سوئے، ہم لوگوں کے برآمدے میں ہمارا ایک پرانا ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے گھر کی سیٹنگ کرنی تھی۔ رات بھر مجھے ایسا لگتا رہا ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں کوئی پرچھائی نمودار ہوتی تھی۔ میں نے 2 سے 3 بار کسی کو دیکھا تھا، لیکن چپ رہی کہ شاید میرا وہم ہے۔ اس سے اگلی رات مجھے ایسا لگا کہ جس کمرے میں ہم لوگ سوتے ہیں بار بار اس کی کھڑکی کو آ کر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کوئی ہلکی مدھم انگلیوں کے ساتھ اوپر دستک دیتا ہے۔ لیکن مجھے پتا تھا میری بات کوئی بھی نہیں مانے گا، سب میرا وہم کہیں گے، کیونکہ میں بہت زیادہ ہارر سٹوریز پڑھتی تھی۔ مجھے شوق تھا خوفناک کہانیاں پڑھنے کا۔ میرے پاس بہت سے خوفناک کہانیوں کے ڈائجسٹ تھے، ناول تھے جو میں پڑھا کرتی تھی۔ میں نے صرف ایف اے کیا تھا، اس کے بعد میں نے آگے کالج میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ میں نے سلائی سیکھی تھی اور سلائی کے بعد چھوٹے موٹے جیسے محلے کے یا اپنے کپڑے وغیرہ لڑکیوں کے سی لیا کرتی تھی۔ اس سے آگے ابو نے ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیا۔ میری چھوٹی بہن میٹرک میں تھی اور ابو کہتے تھے کہ بس میٹرک کے بعد یہ بھی سلائی ہی سیکھے گی۔ ہم لوگوں کی معاشی حالت بہت سٹرونگ نہیں تھی، اس لیے ہم نے اپنے والدین پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ جیسے جیسے وہ کہتے رہے ہم لوگ مانتے گئے۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر مجھے کتابیں پڑھنے کا، خوفناک کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ ہاں، کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں کہانی پڑھنے کے بعد ڈرتی تھی،
لیکن ان دنوں میں تو میں کوئی کہانی پڑھ ہی نہیں رہی تھی. کافی دن ہو چکے تھے میں نے کوئی کہانی نہیں پڑھی تھی. شفٹنگ کے دوران میں نے تو بھی اپنے ناولز بھی نہیں نکالے تھے. آج میں نے سوچا میں اپنے ناولز نکالتی ہوں. میں نے اپنے سارے ناولز نکالے اور جو کمرہ میرا اور میری بہن کا تھا اس میں جہاں پر ہم لوگوں کے بیڈ تھے دونوں سائڈوں پر ایک ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی چیزیں رکھنے والی. ہم لوگوں نے اس نے اپنے بیڈ والی سائڈ پر اپنی چیزیں جوڑ لی اور میں نے اپنے بیڈ والی سائڈ پر اپنے ناولز جوڑ لیے کہ جب دل چاہے گا یہاں سے اٹھا کر پڑھ لوں گی. ہم لوگوں نے آج دن بھر کام کیا, گھر کا سامان سیٹ کیا, اوپر والے حصے میں گئے. وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سٹور تھا, کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان وہاں پر پھینک دیا. جب میں سٹور میں سامان رکھ رہی تھی, ایک کونے میں رکھ رہی تھی, مجھے پھر سے لگا میرے پیچھے کوئی آیا ہے. مجھے لگا میری بہن ہوگی. میں نے اسے کہا, ہینا ادھر آؤ نا, یہ چیزیں ذرا میرے ساتھ اس طرف کرواؤ, یہ بہت بھاری ہے. مجھ سے یہ ہٹایا نہیں جا رہا. وہ ایک چھوٹی سی الماری تھی, یہاں تک کہ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور میں نے اس کے کپڑے بھی دیکھے تھے. شاکنگ پنک کلر کا ایک سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے. جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. جب میں الماری کو گھسیٹ رہی تھی اس وقت وہ اندر آئی تھی. میں فوراً سے بھاگی بھاگی سیڑھیوں میں گئی اور میں نے کہا, ہینا کہاں ہے؟ امی نے کہا, ہینا تو نہا رہی ہے, وہ تو کافی دیر سے نہا رہی ہے. میں نے کہا, امی ہینا نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ امی کہتی ہیں, اس نے تو ابھی یہ والے کپڑے استری کیے ہیں. جب اس کے میں نے کپڑے دیکھے, اس نے نیلے رنگ کا سوٹ استری کیا تھا اور جو کپڑے اس سے پہلے اس نے پہنے تھے وہ آف وائٹ کلر کے تھے. پھر شاکنگ پنک ڈریس والا وہ کون تھا جو میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی؟ میں نے امی سے کہا, امی ابھی ایسا لگا جیسے اوپر میرے پاس کوئی کمرے میں آ کر کھڑا ہوا ہے اور کسی نے شاکنگ پنک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. امی میرا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی, تمہاری دوست کوئی جن یا چڑیل آئی ہوں گی تم سے ملنے, کوئی جنی ہوگی. میں نے امی سے کہا کہ امی بس کریں, آپ بھی مذاق کرتی ہیں بہت. بہرحال میں اس کے بعد اوپر نہیں گئی. جو سامان جہاں تھا وہیں پر چھوڑ دیا. اپنے کمرے میں جا کر ناول پڑھنے لگی. شام ہو گئی, کھانا وغیرہ کھایا, چائے شائے بنائی. کچن کے کام کرنے کے بعد آج میں نے کوئی سوٹ سلائی کرنے تھے, سوچا صبح کروں گی. میں ناول پڑھنے لگ گئی, ہینا سے باتیں کرنے لگ گئی. ہینا کو میں نے بتایا, ہینا میری بات کا یقین کرو, اس گھر میں کچھ تو ہے. آج جب تم نہا رہی تھی اس وقت بھی مجھے کوئی پرچھائی نظر آئی تھی, کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا. لیکن ٹھیک ہے, تم لوگ نہ مانو, ابھی بات یہ ہے کہ نظر مجھے صرف آ رہی ہے, جب تم لوگوں کو نظر آئے گی پھر میں پوچھوں گی. وہ کہنے لگی, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہینا سو گئی اور میں ناول پڑھ رہی تھی. 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بہت تیزی سے کوئی بھاگتا بھاگتا سیڑھیوں سے نیچے آیا ہے, جیسے پاؤں میں چپل پہنی ہوتی ہے. میں کان لگا کر سننے لگی. بالکل ایسا لگ رہا تھا. اکثر ہینا کو عادت تھی, وہ ایسی چپل پہن کر سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترتی تھی. امی ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی کہ اتنی تیزی سے سیڑھیوں سے نہیں اترتے, پاؤں پھسل سکتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ ایسی بھاگ کر آتی. لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا وہ سوئی ہوئی تھی. میں بہت ڈر گئی. تبھی ذہن میں ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی بال ہے, گیند ہے, جیسے جو کرکٹ میں لوگ کھیلتے ہیں, گرین کلر کی گیند اس کے ساتھ بھی ذہن میں کھیل رہا ہے. وہاں پر جیسے دیوار کے اوپر اس کو کوئی ہٹ کر رہا ہے. اکثر میرا بھائی ایسے کرتا تھا. میں بڑی پریشان ہوئی کہ عمیر تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی رات کو اٹھ کر باہر جائے. کیا میں اٹھ کر دیکھوں؟ پہلے میں اٹھنے لگی, یہاں تک کہ میں نے بک بند کی اور باہر جا کر دیکھنے بھی لگی, لیکن میں ڈر گئی. میں نے وہی بک کونے میں رکھی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی. اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرے سے کمرے کی لائٹ بھی آف نہیں ہوئی. تبھی ایک دم سے ایسا لگا ہمارے کمرے کے دروازے پر جیسے آ کر کسی نے دستک دی ہے. میں تو سن رہی تھی. ہینا کی آنکھ کھل گئی. ہینا کہنے لگی, کون ہے باہر؟ ہینا نے مجھے آواز دی, صبا باہر کوئی ہے. میں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کیا کہ چپ
بولو مت۔ وہ کہنے لگی شاید امی ہوگی۔ میں نے اسے پھر اشارہ کیا کہ چپ مت بولو۔ تبھی باہر سے بالکل مدھم سی کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ بھی ڈر گئی، کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد انہیں تیز قدموں کے ساتھ کچھ سیڑھیوں کے اوپر چلا گیا۔ ہینا اٹھ کر بیٹھ گئی، کہتی یہ کون ہنس رہا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ اب بتاؤ، تم تو میرا وہم کہہ رہی تھی نا؟ یہی آوازیں میں نے بھی سنی تھی جس کے بارے میں تمہیں بتا رہی تھی۔ میں نے یہ سب جب سے اس گھر میں آیا میں دیکھ رہی ہوں، کوئی میرا یقین نہیں کر رہا۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کچھ تو ہے۔ صبح اس نے یہ بات امی کو بتائی۔ امی کہتی جس وقت ہم لوگوں کو کچھ نظر آئے گا ہم تب یقین کریں گے۔ تم نے باتیں کر کر کے اس کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ڈال دی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ سب کو نظر آئے گا نا تب یقین کریے گا۔ اسی طرح سے 2-3 دن گزر گئے۔ ہر رات کوئی نہ کوئی آہٹ، کوئی نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے بھائی کسی کی شادی میں، ان کے ایک دوست تھے، ان کی بہن کی شادی تھی، وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ میں آج رات لیٹ آؤں گا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ وہ کہیں مہندی سے 3:30 بجے فری ہوا اور سیدھا گھر آیا۔ جیسے اس نے آ کر دروازہ کھولا، اس نے ذہن میں ایک کونے میں کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بال کھول کر بیٹھی تھی جیسے پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، دہلیز سے آگے آیا تو اس کی نظر پڑی۔ ہماری آنکھ تب کھلی جب ہم اس کی چیخیں سن رہے تھے۔ جب ہم لوگ باہر بھاگے کمروں سے تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، اسے اٹھا کر بٹھایا۔ وہ کانپ رہا تھا اور اشارہ کر رہا تھا اس طرف، کہتا وہاں پر کوئی بیٹھا تھا۔ امی اس طرف میں نے کسی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ ایک لڑکی تھی، اس کے بال بہت لمبے تھے، سارے بال چہرے کے اوپر تھے، اس کے دونوں پاؤں پیچھے کی طرف تھے۔ یہاں پر اس جگہ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خود دیکھا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا اس نے سر اوپر کیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ بہت خوفناک تھی۔ میں برداشت ہی نہیں کر سکا، یہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امی سب اور ہینا ٹھیک کہتی ہیں، اس گھر میں تو کچھ ہے۔ امی ابو بھی بہت ڈر گئے۔ بھائی نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ابو نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں کسی کو لے کر آتا ہوں۔ ابو اگلے دن ایک بابا جی کو لے کر آئے، صاحب علم تھے۔ وہ آئے، جیسے انہوں نے گھر میں قدم رکھا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں کسی مخلوق کا بسیرا ہے، وہ اس پورے گھر میں رہتی ہے، یہاں پر آباد ہے، وہ ایسے ہی اپنا آپ ظاہر کرے گی، کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کے اوپر حاوی ہوتی ہے، جو انسانوں کو نظر آتی ہے اور پھر ان پر حاوی ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہ نوجوان کنواری لڑکیوں پر حملہ کرتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی بیٹیاں اکیلی نہ سوئیں۔ اس لیے وہ رات کو ان کے کمرے میں آتی ہے کہ ان کے اوپر حاوی ہو سکے۔ اگر جان پیاری ہے تو اس گھر کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ سب ڈر گئے۔ اس دوران ایک دفعہ امی اور ایک دفعہ ابو نے بھی اس مخلوق کو دیکھا۔ امی نے ایسے دیکھا کہ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں کپڑے سلائی کر رہی تھی اور ہینا بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ تبھی امی کہتی ہیں ایک دم میری نظر پڑی تو کچن کی کھڑکی سے مجھے ایک آدھا چہرہ نظر آیا۔ کالا سیاہ چہرہ تھا، آنکھ چمک رہی تھی، آدھے چہرے پر بال تھے۔ کوئی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابو نے بھی دیکھی۔ ابو نے ایسے دیکھی کہ رات کو ابو کی کہیں آنکھ کھلی واش روم میں جانے کے لیے۔ ابو کہتے ہیں جس ٹائم میں باتھ روم میں جا رہا تھا، میں نے سیڑھیوں سے اوپر کسی کو جاتے دیکھا تھا، بہت لمبا دوپٹہ تھا۔ اگر وہ 6-7ویں سیڑھی پر تھی تو دوپٹے کا پلو پہلی سیڑھی سے بھی نیچے تھا۔ ابو ڈر کے اور وہیں سے واپس چلے گئے۔ اپنی آنکھوں پر دیکھنے کے بعد ان سب کو یقین آیا۔ بالآخر 1 مہینہ بھی ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہے اور ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ نہ تو ہم نے کسی سے پوچھا، نہ کسی کو کچھ بتایا۔ ہم نے اس پر یقین کیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ گھر اتنا پرانا اور قدیم اور پرسرار کیوں تھا، کیونکہ وہاں پر ایسی مخلوقات کا بسیرا تھا
یہ ہماری کہانی تھی کراچی محمود آباد کے اس گھر کی جہاں پر ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا فیس کرے تو ان جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ سب آپ کا، جس سے یہ ایک کہانی تھی، جس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کو آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، اسے وہم نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگ وہ بتاتے ہیں جو ان پر بیتی ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں جو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یقین کر لینا چاہیے، انسان بڑے خطروں سے بچ جاتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ پھر سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔